رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا، اسی وجہ سے ان کو دوسی کہا جاتا تھا۔ اپنی قوم کے بڑے ہی سردار میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑی ہی مہمان نواز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ان کا جو چولہا ہے نا وہ بجھتا نہیں تھا، ہمیشہ اس میں آگ رہتی تھی، جو کہ ایک نشانی ہے مہمان نوازی کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، مسافروں کے لیے، بھوکوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پڑھے لکھے بھی تھے اور شاعر بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کو کافی جو تھا نا پتہ تھا چیزوں کا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مکہ جانے کے لیے انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا۔ مکہ جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ، کفار مکہ کے درمیان میں جو ہے نا ایک جنگ جاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور جو آ، مکہ والے تھے وہ ان کو جٹلانے میں لگے ہوئے تھے، اور ہر کوشش وہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے کے لیے۔ اب جب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ پہنچے تو ان کا کچھ بھی سروکار نہیں تھا، یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بس حج کرنے کے لیے آئے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، اور بس ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ جیسے ہی طفیل مکہ پہنچے تو کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مس گائیڈ کر دیا۔ کہا کہ طفیل سے کہا کہ بھئی تم مکہ آئے ہو، خوش آمدید ہے، یہاں رہو، ٹائم گزارو، جو کرنا ہے کرو، لیکن خبردار، ہمارے درمیان ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی کبھی بات نہ سننا، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کی جو جادو ہے، جو پاگل پن ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اگر تم اس کی باتیں سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مطلب ان کی صحیح طریقے سے برین واشنگ کر دی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کفار مکہ کی باتیں سن کر اتنا پریشان ہو گیا، اتنا ڈر گیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی محمد کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا تاکہ میں اپنے بتوں کا طواف کروں، تو میں نے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا، جو میرے دل میں لگ گیا۔ تو میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ طفیل، تو ایک پڑھا لکھا سمجھدار ایک شاعر آدمی ہے، اچھے برے کی تمیز خود سے کر سکتا ہے، تو اس آدمی کی محمد کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی ہوئی تو مان لینا، اور اگر بری ہوئی تو رد کر دینا، سننے میں کیا حرج ہے؟ یہ کہہ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس پہنچے تو میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا، میں نے ان سے ملا، میں نے کہا کہ میں قبیلہ دوس سے آیا ہوں۔ جب مکہ میں آیا تھا تو آپ کی قوم کے بارے میں، قوم کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت ایسا ایسا کہا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی بات مجھ پر پیش کیجئے، تو اگر مجھے اچھی لگی تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر اچھی نہیں لگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو طفیل کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر سنائی۔ جیسے ہی میں نے وہ دونوں صورتیں سنی تو میں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، اور فوراً میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر طفیل کہتے ہیں کہ
میں کچھ زمانہ مکہ کے اندر رہا، دین کی باتیں سیکھتا رہا، جتنا قرآن پاک میں حفظ کر سکتا تھا کیا، اور جب میں واپس اپنی قوم قبیلہ دوست کے پاس آنے لگا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی بات اپنی قوم کے اندر مانی جاتی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں واپس جاؤں اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دیں جس کی وجہ سے مجھے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلانا جو ہے نا وہ اس میں ہیلپ ہو سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ کہا کہ پھر میں مکہ سے نکلا اور اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا۔ جب میں اپنے قبیلے کے پاس پہنچا تو ایک روشنی میری آنکھوں، دونوں آنکھوں کے درمیان میں ظاہر ہونے لگی۔ تو یہ وہی نشانی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کہا اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ کہ اس کو نہ میرے چہرے پر نہ بنا، اس نشانی کو میرے چہرے پر ظاہر نہ کر، کہیں اور ظاہر کر دے، یہ نہ ہو کہ میری قوم یہ گمان کرے کہ اس کو کوئی سزا ملی کسی چیز کی، اس لیے اس کی آنکھوں میں یہ روشنی ظاہر ہوئی ہے۔ کہا کہ وہ جو روشنی ہے وہ میری آنکھوں سے نکل کر میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جو ایک سٹک تھی نا، ایک سوٹی تھی، ایک ڈنڈا تھا، اس میں ظاہر ہو گئی۔ تو لوگ میری طرف، میری اس سوٹی کو، میرے ڈنڈے کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سٹک کے اندر کوئی لالٹین لٹکائی ہوئی ہے۔ کہا کہ اس کے بعد میں اپنی قوم کی طرف گیا تو سب سے پہلے میں اپنے والد سے ملا جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابا جان، آپ مجھ سے دور رہیے، نہ آپ میرے میں سے ہیں اور نہ میں آپ میں سے ہوں۔ تو میرے والد بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد کی اتباع کر لی ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے، اے میرے بیٹے، جو تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا، جائیے، غسل کیجئے، پاک صاف کپڑے پہنیے، پھر میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو وہ باتیں سکھاؤں جو میں خود سیکھ کر آیا ہوں۔ میرے والد گئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر آئے، میں نے ان پر اسلام کو پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر میری بیگم آئی، میری وائف آئی، میں نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، نہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میری بیوی کہنے لگے، کیا ہوا؟ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد کی اتباع کر لی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی، جو آپ کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ میں نے کہا، جاؤ اور نہا کے آؤ اور پاک صاف ہو کر آؤ۔ تو کہنے لگی "آ، تو وہ گئی اور وہ نہا کر آئی، کپڑے صاف کر کے آئی، اور اس کے بعد میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا تو وہ مسلمان ہو گئی۔ کہا پھر میں باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، لیکن باقی لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے میں تاخیر کر دی، سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بہت زیادہ احادیث یاد کی ہیں، وہ بھی قبیلہ دوس کے ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی تھا، اور وہ بھی طفیل بن عمر دوسی کے قبیلے سے تھے، اور طفیل بن عمر کی محنت کی وجہ سے ہی عبد الرحمن ابن صخر یعنی ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے۔ کہا کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں دیر کر دی، سوچتے تھے قبول نہیں کرتے تھے، تو یہی سوچ کر پھر میں پھر دوبارہ اپنے قبیلے سے مکہ گیا، اور میرے ساتھ ابو ہریرہ بھی اس دفعہ ساتھ تھے۔ وہاں جا کر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے طفیل، کیا حال چال ہے؟ تمہاری قوم کے کیا حال چال ہے؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم کے جو دل ہے نا وہ بہت سخت ہے، وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اب میری قوم نہیں بچے گی، اب میری قوم ہلاک ہو جائے گی۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، 3 دفعہ دعا مانگی، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہو کر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے طفیل جاؤ اپنی قوم کے پاس اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ طفیل کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ اپنی قوم میں آیا اور آ کر میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ بدر کی جنگ ختم ہو گئی، احد ہو گیا، خندق کی جنگ ہو گئی۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے موقع پر آیا، اس حال میں کہ میرے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 خاندان اسلام قبول کر چکے تھے اور میرے ساتھ آئے تھے۔ یعنی صرف ایک شخص کی محنت سے قبیلہ دوس کے 80 لوگ نہیں، 80 خاندان، اور ہر خاندان میں کئی لوگ ہوں گے، تو 80 خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہر جنگ جو آپ کریں ہمیں اپنے جنگ میں ساتھ رکھیں اور ہمیں رائٹ سائڈ پر رکھا کریں، اپنا اپنا رائٹ ہینڈ بڑھائیں، اور ہمارا جو نعرہ ہے نا وہ یہ رکھیں، مبرور۔ مبرور مطلب ہمارا یہ نعرہ ہونا چاہیے، مبرور۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا ہر جنگ میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، ایک قبیلہ ہے عمر بن حمامہ، ان کا ایک بہت بڑا بت ہے ذی الکفین، آپ مجھے اس قبیلے کے بت کو توڑنے کے لیے بھیج دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، تو میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر، چھوٹی سی ٹیم لے کر اس بت کو توڑنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا اور لوگوں کو پتا چلا کہ میں اس بت کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو اس قبیلے کے سارے بڑے بوڑھے بچے عورتیں جمع ہو گئیں اور میری طرف غصے سے دیکھنے لگے اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی یہ ہمارے بت کو ہاتھ لگائے گا، ابھی آسمان سے ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ لیکن طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور میں نے آگ جلائی اور اس بت کے بالکل سینٹر میں لگ کے اس بت کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بت جو ہے جل کے راکھ ہو گیا اور کسی نے بھی ان کی مدد، کسی مطلب بت بالکل ختم ہو گیا۔ جیسے ہی بت جل گیا اور گر گیا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اپنی مدد آپ کر ہی نہیں پایا، تو فیل بن عمر پر آسمان سے کوئی تکلیف نازل ہی نہیں ہوئی، یہ کیسا بت ہے، یہ کیسا ہمارا رب ہے جو کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا۔ اس کے بعد ساری قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی اور وہ اچھے مسلمان بن گئے۔ تو فیل کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی۔ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ رہا، جہاں جہاں وہ مجھے بھیجتے ہر جنگ میں ان کے ساتھ رہتا۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق نے جو لشکر بھیجا اس لشکر میں مجھے اور میرے بیٹے عمر کو بھی بھیجا۔ جب طفیل کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ لڑنے کے لیے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ابھی مسلمہ کذاب کے شہر میں پہنچے نہیں تھے، تو میں نے وہاں جا کر راستے میں ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ میں دیکھا کہ میرا جو سر ہے نا وہ مونڈا جا رہا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل رہا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے اندر لے لیا ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ مٹی کا ایک ڈھیر وہ پکڑ رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ میرے اور اس کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب صبح اٹھا تو میں نے لشکر والے باقی لوگوں کو کہا، صحابہ کو کہا کہ یار میں نے یہ ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے پھر خود ہی اس خواب کی تعبیر کی کہ جب میرا سر مونڈا جا رہا تھا نا تو مجھے لگا کہ میرا سر جو ہے نا وہ کاٹ دیا جائے گا، اور وہ جو پرندہ میری
मुंह से निकला था, उसका मतलब है कि मेरी रूह निकलेगी। और वो जो औरत मुझे अपने अंदर ले रही थी, अपने पेट के अंदर ले रही थी, उससे मुराद मेरी कब्र है। और मेरा बेटा जो मट्टी का ढेर उठा रहा था, तो उसका मुराद मतलब ये था कि मेरा बेटा भी शहीद होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद शहीद होगा। ये मैंने ताबीर की, और मुझे उम्मीद हुई कि मैं इसके अंदर शहीद हो जाऊंगा। इसके बाद वो मुसलमा कज़्ज़ाब की जगह पहुंच गए जहां पर जंग होनी थी। वहां जाकर हजरत तुफैल बिन अमर शहीद हो गए। वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने ख्वाब देखा था। लेकिन जो उनका बेटा था अमर, उसको बहुत चोटें और जख्म लगे, वो बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन शहीद नहीं हुए। लेकिन उनका जो राइट हैंड था वो काटना पड़ा, और बाकी वो सही रहे, उनका राइट हैंड काट दिया। अमर ने अपने वालिद तुफैल को वहां पर दफन किया और खुद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। उसके बाद अबू बकर का इंतकाल हो गया। अबू बकर के इंतकाल के बाद खिलाफत जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आई। तो उनके बेटे अमर कहते हैं कि एक दफा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। खाना लाया गया, मैं भी पास बैठा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। तो उमर ने सब लोगों को कहा कि भी आओ, आप लोग भी खाना खा लो। तो कहा कि मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, क्योंकि मेरा राइट हैंड जो था ना वो कटा हुआ था, तो मैं खाना नहीं खा सकता था, मुझे शर्म आई। तो मैं पीछे हट गया। उमर फारूक ने मुझे देख लिया, कहा कि भाई अमर, तुम पीछे क्यों हो रहे हो? तुम इसलिए पीछे हो रहे हो कि तुम्हें शर्म आ रही है, तुम्हारा राइट हैंड नहीं है। तो मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन यही बात है, मेरा हाथ नहीं है, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं पीछे हट गया। उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि खुदा की कसम, जब तक तुम अपना कटा हुआ हाथ इस खाने के अंदर नहीं डालोगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्योंकि इस पूरी मजलिस में सारे के सारे लोग यही हैं, लेकिन तुम्हारा वो हाथ, तुम्हारा एक जुज, तुम्हारा एक पार्ट जिस्म का, वो कहाँ है? वो जन्नत में है। मतलब तुम इधर हो, तुम्हारा हिस्सा जन्नत में जा चुका है। इसके बाद उन्होंने खाना खाया। तो अमर जो है वो अपने वालिद की वो उस ख्वाब की ताबीर का इंतजार करते रहे कि मुझे भी शहादत का मौका मिलेगा। इसके बाद जब फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में यरमूक की जंग हुई, तो हज़रत अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ शहीद हो गए। अल्लाह ताला हज़रत तुफ़ैल पर और उनके बेटे अमर पर, दोनों पर रहमतें फरमाए। खुद भी शहीद हुए और उनका बेटा भी शहीद हुआ। ये हज़रत तुफ़ैल बिन अमर की स्टोरी है, जो आज इतनी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम किसी और सहाबी के बारे में पढ़ेंगे। आज के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।